السلام علیکم. پروگرام منزل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی اشرف, اور منزل میں ہم ڈسکس کرتے ہیں لائف سٹوریز, اور لائف سٹوریز لے کر آتے ہیں ان کامیاب لوگوں کی جنہوں نے اپنے مقام پر کچھ نہ کچھ کامیابی حاصل کی ہوتی ہے. وہ کامیابی چھوٹی بھی ہو سکتی ہے, بڑی بھی ہو سکتی ہے, لیکن پروگرام کا مقصد یہ ہے, ان سے گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کی لائف سٹرگل کو ڈسکس کر سکیں, اور آپ جو کہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں وہ اس سے سیکھ سکیں, اور آپ کو پتہ لگے کہ جو مشکلات ہیں وہ پارٹ آف دا پروسیس ہیں, اور راہ کی رکاوٹوں سے آپ نے بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے. تو آج اسی طرح کے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, رضوان سلیریہ صاحب. السلام علیکم رضوان صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی؟ وعلیکم السلام, بہت شکریہ فار انوائٹنگ می ٹوڈے, اور اٹس گاٹ پلیئر فار می دیٹ آئی ایم ہیئر ود یو ٹوڈے. اچھا رضوان صاحب, ہمارے ٹریفک کے کچھ مسائل جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو بھی تھوڑی پرابلم ہوئی یہاں آنے میں. ٹریفک کے جب مسائل حل ہو گئے, آپ ہماری یونیورسٹی میں آئے, تو کیسا آپ کو لگا؟ آپ نے باہر کی بات نہیں بتانی, ہماری یونیورسٹی کا ایکسپیرینس کیسا تھا ابھی تک؟ ہمارے اسٹوڈیوز آپ نے دیکھے ہیں اور آپ یہاں تک آئے ہیں. نو ڈاؤٹ جی, آپ نے بہت اچھی یونیورسٹی بھی بنائی ہے, اور اس کا ایٹماسفیئر بھی بہت اچھا ہے, اور لوگوں کو جس طرح سے اس پہ انٹرٹین بھی کر رہے ہیں, اٹس اے ونڈرفل تھنگ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اور بھی ادارے پاکستان میں ہونے چاہیے. جتنی بڑی آبادی ہے ہماری, اتنے ادارے نہیں ہیں, تو اٹس ویری گڈ کہ آپ نے ایک بڑا اچھا ایٹماسفیئر کریٹ کیا. تو اسی طرح سے دوسری یونیورسٹیز کو بھی کام کرنا چاہیے اس پہ. اچھا رضوان صاحب, آپ ماشاءاللہ آپ یو کے میں مقیم ہیں, مستقل طور پر یو کے نیشنل بھی ہیں, اور وہاں پر آپ ایک لا فرم چلاتے ہیں. تو ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیں کہ ہمیں پاکستان کی لا فرمز کا تو اندازہ ہے کہ وہ کیسے, ویسے اتنا کلچر بھی نہیں ہے لیکن تھوڑا سا اب کلچر بن بھی رہا ہے لا فرمز کا. یو کے کی لا فرمز کیا ہوتی ہیں اور وہ کیا کرتی ہیں؟ دیکھیں, پاکستان میں ویسے میں تھوڑا سا اس پہ پہلے بتا دیتا ہوں. ابھی تک پنجاب بار کونسل ہے, اس کے پاس میرا خیال ہے غالباً لیس دین 100 لا فرم ہیں جو رجسٹر ہیں. اچھا, اس میں میری بھی ایک رجسٹر ہے جو میں نے ادھر بھی کروائی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں لا فرمز کا اس طرح سے رجحان نہیں ہے. 150,000 کے لائرز ہیں پنجاب کے, لیکن اس طرح سے وہ نہ پریکٹس کر رہے ہیں, نہ اس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں. اب بات کرتے ہیں یو کے کی. یو کے میں آپ کو لا فرم بنانے کے لیے آپ کو ایٹ لیسٹ پاس ہونے کے بعد 3 ایئرس کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ کو ایک انشورنس بائی کرنی پڑتی ہے, تاکہ آپ اگر کوئی غلطی کریں تو آپ کی غلطی کی سزا جو ہے وہ لوگوں کو جب ملے گی تو آپ کی انشورنس اس کو کور کر سکے. جیسے آپ کی لائف انشورنس ہوتی ہے, جیسے آپ کی گاڑی کی انشورنس ہوتی ہے, اگر آپ غلطی کرتے ہیں تو آپ کی جو انشورنس کمپنی ہے وہ دوسری گاڑی کا لاس جو ہے, اس کی انجری جو ہے اس کو بیئر کرتی ہے. تو سیم اسی طرح سے ہمیں انشورنس بائی کرنی پڑتی ہے, جس کو پروفیشنل انڈیمنٹی انشورنس کہا جاتا ہے. جب ہم وہ لے لیتے ہیں, اس کو کوٹیشن لے لیتے ہیں, دین وی اپلائی ٹو دا لا سوسائٹی. لا سوسائٹی نے ایک علیحدہ سے ایک باڈی بنائی ہے جس کو سولسٹرز ریگولیٹری اتھارٹی کہا جاتا ہے. وہ پھر آپ کی اپلیکیشن کو اسیس کرتے ہیں, اور ود ان فیو ویکس وہ آپ کی اپلیکیشن میں ڈیسیژن کرتے ہیں کہ آپ کو لا فرم چلانی چاہیے کہ نہیں چلانی چاہیے. آپ کے سے وہ مختلف کویشچنس کرتے ہیں, کنٹینجنسی پلان پوچھتے ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے اگر آپ کو کچھ ہوتا ہے یا پرابلم ہوتی ہے تو لا فرم جو ہے کیسے رن کرے گی, پبلک کا جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ بینیفٹ ہوگا اس کو. کیونکہ اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں یہاں پاکستان میں, اگر وکیل فوت ہو جاتا ہے تو کلائنٹ بھی بیچارے فوت ہو جاتے ہیں, ان اے سینس کہ ان کو نیا وکیل کرنا پڑتا ہے, ان کو نیا ایکسپینس پے کرنا پڑتا ہے. لیکن اللہ نہ اگر برطانیہ میں اگر ایسے ہوتا ہے تو ایک تو انشورنس ان کے لیے موجود ہوتی ہے, اس کے بعد سولسٹرز ریگولیٹری اتھارٹی کا ایک فنڈ ہے باقاعدہ بنایا جاتا ہے جو ہر سال وہ کلاس میں پے کرتے ہیں, وہ جو لا فرم ہے اس میں پے کرتی ہے, تاکہ اس فنڈ کے ذریعے لوگوں کو جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کیا جا سکے اور ان کا کوئی لاس ہو تو. اور یہ 3 ملین پاؤنڈ تک ہوتا ہے, کوئی چھوٹا لاس نہیں ہوتا. یعنی آپ 3 ملین پاؤنڈ اگر آپ کوئی غلطی کرتے ہیں تو آپ کی انشورنس کمپنی اور آپ کی جو سولسٹر ریگولیٹری اتھارٹی ہے, پہلے انشورنس کمپنی کے پاس جاتے ہیں, اس کے بعد پھر سولسٹر ریگولیٹری اتھارٹی کے پاس جایا جاتا ہے, اور وہ پھر آپ کو کمپنسیٹ کرتے ہیں ایز اے پبلک. سو پبلک کو جو ہے وہ ہمیشہ سے بینیفٹ دیا جاتا ہے وہاں پہ. پبلک کے اوپر جو لائرس کا ٹرسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے, اسی لیے ہمارے پاس ایک کلائنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے جس میں ملینز لوگوں کے پڑے ہوتے ہیں. اس میں وہ کسی نے پراپرٹی بائی کرنی ہے تو رجسٹرار کے پاس نہیں جانا پڑتا, وہ بٹوین لائرز ہی ختم ہو جاتا ہے کام. چلیں رضوان صاحب, ہم یہ ٹیکنیکلٹیز آپ سے سمجھیں گے بھی اور سیکھیں گے بھی, ہمارے جو سامعین ہیں وہ بھی اس میں کافی انٹرسٹڈ ہیں. ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیں کہ جس طرح نام آپ کا رضوان سلیری ہے, تو کہاں سے آپ کا بیسکلی تعلق ہے؟ کیونکہ سلیری کلین ایک خاص علاقے سے بھی جو ہے وہ منسوب ہے, ہمارے نارووال والے ایریے سے. تو آپ کہاں پیدا ہوئے؟ تھوڑی ارلی اسکولنگ کے بارے میں بتائیں, تھوڑا اپنے کاسٹ کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں. جی بالکل, میں ضلع سیالکوٹ سے تعلق رکھتا ہوں. میرے فادر بھی ایڈوکیٹ ہے, غلام صابر سلیری, اور میں نے بھی انہیں کو دیکھتے ہوئے یہ پروفیشن جوائن کیا. اس سے پہلے آئی واز بینکر, میں نے پہلے بینکنگ جوائن کی, 2-3 سال بینکنگ کی, اس کے بعد پھر میں لا کمپلیٹ کیا, پھر دین آئی موو ٹو انگلینڈ.
اور باقی جو اسکولنگ ہے اوبیسلی سرکاری اسکولوں میں ہم پڑھے جس طرح نارمل سارے لوگ پڑھتے ہیں. اور جو ہے LLB کیا ادھر پاکستان سے, ماسٹر ڈگری 2 کی, لیکن ان دنوں میں پیسے نہیں تھے تو ایسے ہی پرائیویٹ پیپر بھی ایڈمیشن جاتا تھا. ابھی تو مجھے نہیں پتا کیا سچویشن ہے, لیکن ایڈمیشن جاتا تھا, پیپر اپیئر ہوتا تھا تو پنجاب یونیورسٹی سے آپ داخلہ جاتا تھا, پاس ہو جاتے تھے اگر آپ میں کیپیبلٹی ہوتی تھی. تو پھر یہ ہے کہ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ باہر پڑھنے جانا چاہیے, تو میں نے LLM کے لیے ایڈمیشن لیا باہر, اور الحمدللہ ودن 2 years I completed my course. اور اس کے بعد پھر میرے بیوی بچے بھی ساتھ آ گئے, تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ادھر ہی کچھ عرصہ کے لیے سیٹل ہو جاتے ہیں اور فردر ایکسپیرینس لیتے ہیں. لیکن پھر کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کا روزگار, آپ کی چیزیں جب بنتی جاتی ہیں تو مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ واپس آ سکیں. ویسے تو اپنے ملک کو چھوڑ کے کوئی نہیں جانا چاہتا آنیسٹلی اسپیکنگ, کیونکہ جتنا یہاں پہ مزہ ہے, جتنا زیادہ یہاں پہ اپرچونیٹیز ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں اتنی باہر نہیں ہے. باہر میں بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے اور پھر جا کے ہم کچھ بن پاتے ہیں. لیکن یہاں پہ تو آپ سمجھیں کہ آپ گاڈ گفٹیڈ ہیں, آپ میں تھوڑا سا بھی ٹیلنٹ ہے, آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں. میرا تو یہ تجربہ ہے کہ اگر آپ ایون کہ کنسٹرکشن کے بزنس میں بھی چلے جائیں تو آپ کو اچھا کاریگر نہیں ملے گا, گاڑی صحیح کروانے جائیں تو آپ کو اچھا کاریگر نہیں ملے گا, وکیل ڈھونڈنے جائیں تو آپ کو وکیل نہیں ملے گا, ڈاکٹر ڈھونڈنے جائیں تو اس کی بہت کمی ہے. یعنی آپ پروفیشنلز کی اس کی ایک بیسک وجہ ہے, ہمیں ہر سال برطانیہ میں رہتے ہوئے 16 گھنٹے پڑھنا پڑتا ہے. کسی بھی پروفیشن میں آپ چاہے لائر ہیں, چاہے اکاؤنٹنٹ ہیں, چاہے ڈاکٹر ہیں, چاہے ڈینٹسٹ ہیں, کوئی بھی ہے, اس کو کہتے ہیں پروفیشنل جو ہے نا وہ ٹریننگز وہ کرنی پڑتی ہیں آپ کو. اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کا لائسنس رینیو نہیں ہوتا. انفارچونیٹلی مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارے لائرز یہاں پہ فردر نہیں پڑھتے. انہوں نے جو LLB کر لیا اس کے بعد ان کا جو وہ چیزیں ہیں وہ تر و تازہ نہیں ہوتی, جو نئی ڈیولپمنٹس ہیں وہ اس کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں. ڈاکٹرس کا بھی یہی حال ہے, اور باقی شعبوں میں بھی آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتا ہے کہ ہم جو ایک سینہ گزر علم لے لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس پہ ڈیولپمنٹ کی طرف جاتے ہی نہیں. جو قومیں بھی ڈیولپمنٹ کی طرف جاتی ہیں, جو بھی بندہ جو ہے وہ سوچتا ہے کہ اس کو کچھ کرنا چاہیے, کچھ کر کے دکھانا چاہیے, آپ آنیسٹلی دیکھیں, آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, وہ لوگوں نے ہمیشہ سے ترقی کی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ ہم سے آگے. آپ نے بڑی مزیدار ٹرم کی سینہ یوز کی, سینہ گزٹ. تو یہ ہمارے پروفیشنلزم میں جن کے پاس ڈگریز ہیں اور جن کے پاس نہیں بھی ہیں, دونوں اس کا بہت ایکسٹینسو استعمال کرتے ہیں, اور وہ کہیں جو ہے وہ ٹھیک ثابت ہوتی ہیں اور کہیں نہیں بھی ہوتی. تو سلیری صاحب, اس وقت جو ہمارا وقت ہے, ہم نے کیونکہ اپنے سامعین کو انٹرٹین بھی کرنا ہے اور ان کو ہم نے انفوٹین کرنا ہے, اصل میں انفارمیشن بھی دینی ہے, انٹرٹینمنٹ بھی دینی ہے. تو وقت ہے ایک میوزک بریک کا, اور جب میوزک بریک سے واپس آئیں گے تو آپ میں سے جو لوگ باہر پڑھنا چاہتے ہیں یا وہاں پر مستقل رہائش اختیار کرنا چاہتے ہیں, یا آپ وہاں جا کر رہنا چاہتے ہیں, امیگریشن حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. سامعین, میں ہوں علی اشرف اور آپ سن رہے ہیں پروگرام منزل اور آپ کا اپنا ریڈیو FM 92.6. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے رضوان سلیری صاحب کی پرسنل زندگی پہ, وہ کہاں پیدا ہوئے اور کس طرح سے انہوں نے یہ پروفیشن کی طرف آئے. اور بریک سے پہلے جب ہم بات کر رہے تھے تو ہم نے یہ بھی کہا تھا آپ سے کہ امیگریشن کے حوالے سے جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں اس پر بھی ہم بات کرنے والے ہیں. رضوان صاحب, آپ نے جس طرح پہلے انٹرویو کے سیگمنٹ میں کہا کہ اپنا وطن چھوڑنے کا کسی کو بھی دل نہیں کرتا, تو جو ہمارے سامعین ہیں وہ ان کے لیے یہ چیز کہ آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ لوگ امیگریشن کروا کے جائیں اپرچونیٹیز کے حوالے سے, یا جو وہاں پر آپ کا ایکسپوجر اس کے حوالے سے آپ ریکمینڈ کیا کرتے ہیں, خاص طور پہ جو وہ لوگ جو ابھی کریئر کے سٹارٹ میں ہیں؟ دیکھیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ باہر جانا چاہیے, ایجوکیشن بھی لینی چاہیے, ٹریننگز بھی کرنی چاہیے, اور اچھی اگر اپرچونیٹی ملے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ جاب بھی کریں, اور آبویسلی اگر جب ٹائم ملے تو اپنے ملک کی خدمت بھی کریں, کیونکہ جو حالات ہیں ابھی فی الحال پاکستان کے ہیں وہ ابھی مستقبل قریب میں فوری طور پہ صحیح ہوتے تو نظر نہیں آ رہے کم از کم. تو اس لیے جو اپرچونیٹیز مل رہی ہیں, جو کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے دنیا سے, وہ تو کرنا چاہیے. باقی رہ گئی بات کہ اس پہ کس طریقے سے کرنا چاہیے, اوبویسلی دیر آر مینی آپشنز. امیگریشن کے لیے کون سے لوگ آئیڈیل ہیں, کون سی کوئی ایج, کوئی پروفیشن, کیا بریکٹ آئیڈیل ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے, کیونکہ یہاں پہ تقریباً ہر سیکنڈ بندے کی خواہش ہے کہ وہ کسی نہ کسی ڈیولپ کنٹری میں چلا جائے, اور خاص طور پہ جو زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں اور ان میں زیادہ یہ جو یہاں ناکارہ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم باہر جا کے بہت پیسے کما سکتے ہیں.
دیکھیں امیگریشن کے لیے نا ایک پرائس ہوتی ہے جو آپ کو پے کرنی پڑتی ہے. پرائس ان اے سینس کہ آپ کو ایموشنل پرائس بھی پے کرنی پڑتی ہے. آپ کو اپنے ماں باپ بہن بھائی سب کچھ چھوڑنا ہی پڑتا ہے ایک قسم کا. جب آپ زیادہ عرصہ باہر رہتے ہیں تو پھر آپ کا مزاج بھی اسی طرح کا ہو جاتا ہے. پھر آپ کو یہاں کی وہ گندگی بھی پسند نہیں آتی, آپ کو یہاں پہ لیٹنس بھی لوگوں کی پسند نہیں آتی, اور یہاں پہ روز بہت چیزیں نہیں پسند آتی, تو پھر آپ مس فٹ ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ اس کانسیپٹ کے ساتھ جا رہے ہیں کہ اپنے اس ملک کو چھوڑنا اور کبھی کبھی آنا ہے ہالیڈیز کے لیے اس کنٹری میں, تو دین اٹس ونڈرفل. لیکن اگر آپ اس کے لیے جا رہے ہیں کہ آپ نے اپنی فیملی کو سیٹل کرنا ہے, تو آبویسلی آپ قربانی دینے کے لیے جا رہے ہیں. سو یو نیڈ ٹو بی پریپیئرڈ فار دیٹ. اور آپ اس کے لیے پریپیئر ہیں دین موسٹ ویلکم. اس کے لیے بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں. آپ ایز اے اسٹوڈنٹ جا سکتے ہیں. جو آئیڈیل ایج آپ نے بات کی تو ڈیفینیٹلی وہ 20+ سے اور 20 to 30 ایئرس کے درمیان ہے کہ جو آئیڈیل ایج ہے فار اسٹوڈنٹس. اس کے بعد اسٹوڈنٹ نہیں جانا چاہیے, کیونکہ جب اس کے بعد اس ایج کے بعد آپ ایز اے اسٹوڈنٹ جاتے ہیں تو آپ کی شادی بھی ہو چکی ہوتی ہے, بہت سارے لوگوں کی بہت سارے اسٹرگلنگ کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے, بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. وہ جاب بھی اس طریقے سے آپ نہیں کر سکتے باہر جا کے جو ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ اسٹوڈنٹ کی بہت مارکیٹ ہے باہر. اگر آپ جاب کرنا چاہیں تو آپ کو ایٹ لیسٹ 20 آورس کی جاب ملتی ہے. جب آپ کا ٹرم ٹائم ختم ہوتا ہے تو آپ فل ٹائم جاب کر سکتے ہیں. تو اور بہت ان کی ٹرم بڑی کوئکلی فنش ہوتی ہے, 9 months میں آپ 1 سال پورا کر لیتے ہیں. اچھا, اسٹوڈنٹ تو موسٹلی جاتے ہیں اسٹڈی کے لیے. اگر ہم امیگریشن کی بات کریں, اور ویسے جو یہاں سے اسٹوڈنٹ جا رہے ہوتے ہیں ان کا ایم یہی ہوتا ہے کہ ہم آفٹر کمپلیشن آف ڈگری ہم یہاں پہ کوئی جاب لیں اور پھر امیگریشن لیں. تو جو لوگ پروفیشنلز ہیں جن کی ایج بریکٹ شاید تھوڑی سی ایکسٹینڈ کر لیں, آپ ان کو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں پروفیشنل کی امیگریشن کے حوالے سے؟ دیکھیے اس وقت جو اسٹوڈنٹس کے لیے برطانیہ میں چام ہے وہ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ. ان سینس اس طرح سے ہے کہ ایک تو تقریباً 10 پاؤنڈ پر آور کے حساب سے آپ کو وہ سیلری ملتی ہے, اور جاب اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. اس لیے کہ یورپین جو ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں برطانیہ کو, اور وہاں پہ ابھی اتنے زیادہ بریگزٹ کے بعد کی صورتحال آپ جی جو موجودہ صورت ہے اس کی بات کر رہا ہوں. تو جاب اپرچونیٹیز فار ایگزامپل آپ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں اس کے ساتھ سیکورٹی انڈسٹری ہے, اور وہاں پہ بہت ساری ویسے ٹورسٹ انڈسٹری بھی ہے جس میں آپ کو جابس آسانی مل جاتی ہے. اسپیشلی لنڈن کی, مینچسٹر کی اور برمنگھم کی بات کروں, بڑے شہروں کی. چھوٹے شہروں پہ ظاہر مواقع کم ہوتے ہیں, تو یونیورسٹیز موسٹلی ان بڑے شہروں میں موجود ہیں. تو اب اگر آپ کسی یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جاب اپرچونیٹیز آپ کے پاس ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی زبان بولنے والے لوگ بھی آپ کو ملتے ہیں. 1.8 ملین کے قریب پاکستانی وہاں پہ ہیں. لنڈن میں اس کی بہت بڑی تعداد ہے. تو آپ کو سیٹ ہونے کے لیے بہت آسانی سے اپنے لوگ بھی مل جاتے ہیں جو دوسرے ملکوں میں مواقع نہیں. کھانا کھانے کا بڑا مسئلہ نہیں ہے, حلال پوری دنیا میں ملنا مشکل ہے, لیکن برطانیہ میں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کو حلال, کیونکہ آپ دیکھیں تو مور دین 10 ملین لوگ جو ہیں مسلمان ہیں وہاں پر, تو آپ کو حلال کھانا بڑا بآسانی دستیاب ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک اپرچونیٹی ہے. اس کے بعد جو سب سے بڑی اپرچونیٹی انہوں نے بنائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ گریجویشن کمپلیٹ کرتے ہیں یا پوسٹ گریجویشن کرتے ہیں تو آپ اس کے بعد ڈگری لیتے ہی آپ کو 2 سال کا ورک پرمٹ مل جاتا ہے. اس کے اوپر آپ جو مرضی جاب کریں, اپنے فیلڈ کے ریلیٹڈ کریں یا ان ریلیٹڈ کریں, آپ کو کھلی چھٹی ہے, آپ جتنا مرضی جاب کریں, جتنے مرضی آورس کام کریں, تو آپ اچھے پیسے بنا سکتے ہیں اس دوران اپنے اگلے کورسز کے لیے یا اپنی آنے والی زندگی کے لیے. تو یہ اپرچونیٹی دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہیں تو آپ موو آن کر سکتے ہیں ادر کیٹیگریز میں. ادر کیٹیگریز آپ ورک پرمٹ میں جا سکتے ہیں. آپ اوبیسلی شادی بھی کر سکتے ہیں. جب آپ سیٹل ہوں گے وہاں پہ تو 1.8 ملین لوگ رہتے ہیں, انہوں نے بھی اپنے بچیوں کی شادی کی. صاحب یہ آپ کے ہمارے سامعین کو نا کافی خاص طور پر لڑکوں کو یہ بات اپیل کرے گی کہ آپ وہاں شادی بھی کر سکتے ہیں, اور شادی کی موٹیویشن لے کے بہت سارے لوگ یہاں سے جا بھی رہے ہوتے ہیں. رضوان صاحب پروگرام میں اس وقت ہے ایک میوزک بریک کا وقت, اور جب ہم میوزک بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ سولیسٹرز کے لیے, جن کو لائرز یہاں پہ کہا جاتا ہے, برطانیہ میں ان کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہے, برطانیہ میں لا کرنا کیسا ہے اور لا کے بعد پریکٹس کرنا کیسا ہے. اس حوالے سے جو ہمارے لا کے اسٹوڈنٹس ہیں پرٹیکولرلی ان کے لیے ہم ایک آپ سے چھوٹی سی گائیڈ لائن لیں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا, سنتے رہیں پروگرام منزل FM 92.6 پر. جی سامعین, پروگرام ہے منزل اور میں ہوں آپ کا میزبان علی اشرف, اور آپ مجھے سن رہے ہیں 92.6 پر. اور رضوان سلیریہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان کی ہم نے لائف سٹوری بھی سنی پہلے سیگمنٹ میں. دوسرے سیگمنٹ میں ہم نے امیگریشن کے حوالے سے جو اسٹوڈنٹس اور جو پروفیشنلز انٹرسٹڈ ہیں اس کے حوالے سے بات چیت کی, کیونکہ رضوان صاحب کا اپنا ایریا جو ہے وہ لا کا ہے اور لا فرم وہاں پر چلاتے ہیں UK میں. تو ان سے پوچھتے ہیں رضوان صاحب, جو لا کے گریجویٹس ہیں وہ یہاں گریجویٹ اپنی تعلیم حاصل کر کے وہاں جائیں تو پریکٹس کی کیا اپرچونیٹیز ہیں, اور وہاں جا کے لا کریں. جو لا کو کیریئر کو لا ایسپیرنٹس ہیں وہ لا کے کیریئر کو پرسو کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے آپ کی کیا گائیڈ لائن ہے؟
دیکھیں دو آپشنس ہوتی ہیں بینگ اے لائر. آپ جب پاکستانی لائر ہیں تو ان کے پاس دو آپشنس ہیں. وہ اگر چاہیں تو بار ٹرانسفر ٹیسٹ ہے اپنی سی کوالیفیکیشن کے بیس پہ ایز اے کامن ویلتھ لائر. بار ٹرانسفر ٹیسٹ ہے, وہ اس میں اگر بیرسٹر بننا چاہتے ہیں تو بار ٹرانسفر ٹیسٹ کے 6 ایگزام ہیں وہ پاس کریں تو وہ بیرسٹرز بن سکتے ہیں. اسی طرح اگر وہ سولسٹر بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی QLTS کا ایک سسٹم ہے, کوالیفائڈ لائر ٹرانسفر ٹیسٹ ہے. وہ جو ہے وہ آپ پاس کر لیں, ایک ٹیسٹ ہے وہ پاس کرتے ہیں تو آپ سولسٹر بھی بن سکتے ہیں. لیکن یہ بننے کے ساتھ ساتھ آپ کو وہاں پہ امیگریشن علیحدہ سے ہے اور کوالیفیکیشن علیحدہ سے ہے. کچھ لوگ ہیں جو یہاں سے خالی جاتے ہیں, برطانیہ کا چکر لگا کے آتے ہیں اور آپ واپسی پہ لکھ لیتے ہیں وہ بیرسٹر ہیں. اگر آپ 99.9% بیرسٹر یہاں پہ چیک کریں پاکستان میں تو وہ مجھے کہنا نہیں چاہیے آن ایئر, لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ بیرسٹر کوئی نہیں ہے. اچھا, وہ اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی بھی وہاں پہ ایز اے بیرسٹر پریکٹس ہی نہیں کی. اگر پریکٹس کیا تو ان کا سوسائٹی کی جو ویب سائٹ ہے, جو اس کی بیرسٹرز کی ویب سائٹ ہے, اس کے اوپر ان کا نام ہوگا, ان کا رول نمبر ہوگا. بار اسٹینڈرڈ بورڈ ہے جو اس کی ڈائریکٹری بناتا ہے. تو صرف 35,000 بیرسٹر ہیں جو برطانیہ میں, اس سے زیادہ نہیں ہے. تو وہ جو انرول ہے, پھر ہر سال آپ کو اپنا سرٹیفکیٹ رینیو کرانا پڑتا ہے, اس کی فی پے کرنی پڑتی ہے, وہ اچھی خاصی فیس ہے. یعنی آپ سمجھے کہ 400 to 500 پاؤنڈ آپ کو مطلب آپ 1 لاکھ روپے کے قریب سالانہ آپ کو پے کرنا پڑتا ہے اپنا سرٹیفکیٹ رینیو کرانے کے لیے. پھر کسی چیمبر کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے, آپ اس چیمبر کے ساتھ سیلف امپلائڈ طور پہ کام کرتے ہیں ایز اے ڈور ٹیننٹ. تو یہ چونکہ سارے ان لوگوں میں سے جو میرا تجربہ ہے ان میں سے کوئی بھی ڈور ٹیننٹ نہیں ہے. تو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو وہاں پہ چکر لگا کے آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بیرسٹر لکھنا شروع ہو جاتا ہے. کوائٹ انفارچونیٹ. آپ نے بھی 2 ٹرمز استعمال کیے ہیں, سولسٹر اور بیرسٹر, ہمارے سامعین کے لیے کہ یہ ایک ہی لائر کے, کیونکہ یہاں پہ تو بیرسٹر کو بھی لائر سمجھا جاتا ہے, سولسٹر کو بھی, تو کیا یہ ایک ٹرم ہے یا ان میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ ان میں بالکل فرق ہے. یہ بیسیکلی دو فیلڈ ہے. ان کو اسپیشلائزیشن جس طرح آپ کہتے ہیں اس طرح اسپیشلائزیشن ہے. اسپیشلائزیشن سینس جو سولسٹرز ہیں وہ کیس تیار کرتے ہیں, وہ ساری فائل پریپریشن کرتے ہیں, وٹنس اسٹیٹمنٹس ہر چیز وہ کرتے ہیں, اور پھر وہ بیرسٹر کو اپنی انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ اس دن آپ فلاں ڈیٹ پہ فلاں جج کے سامنے پیش ہوں. وہ آپ ایک ڈیٹ کے لیے بھی کر سکتے ہیں, پورے کیس کے لیے بھی اس کو بک کر سکتے ہیں. صحیح. اور وہ آپ اس کی فی آپ نے طے کرنی ہوتی ہے اس کے ساتھ. سو کلائنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی بیرسٹر کے ساتھ فیسیں طے نہیں کرتے. تو اس لا فرم جو ہے وہ بیرسٹر نہیں بنا سکتے. وہ کسی چیمبر کے ساتھ کام کر سکتے ہیں لیکن وہ لا فرم کے ساتھ نہیں کر سکتے. وہ کمرشل ٹرانزیکشنز نہیں کر سکتے. سو بہت ساری چیزیں ہیں وہ جو نہیں کر سکتے. وہ ڈائریکٹلی انٹریکٹ نہیں کر سکتے کلائنٹس کے ساتھ. ابھی تھوڑا بہت انہوں نے اجازت دی ہے کچھ جو سینئر بیرسٹرز ہیں ان کو, ادروائز تھرو سولسٹر ہی آپ کو جانا پڑتا ہے. سولسٹر ہی آفیسر آف دا کورٹ ہوتا ہے, اس نے سپریم کورٹ تک آپ کا کیس لے کے جانا ہوتا ہے. تو اس کو پتہ بھی ہوتا ہے, اور بہت سارے سولسٹر خود بھی پیش ہوتے ہیں. سو اس لیے یہ انہوں نے اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے. جیسے آپ دیکھیں یہاں پہ ڈاکٹرز ہیں, پہلے آپ MBBS کرتے ہیں, اس کے بعد آپ اسپیشلائز کرتے ہیں کورس. تو اس طرح انہوں نے 2 علیحدہ شعبوں میں اس کو تقسیم کیا ہوا ہے. صحیح. تو آپ کیونکہ وہاں پریکٹس بھی کرتے ہیں, آپ کی لا فرمز بھی ہیں, تو جو لا UK میں جا کے اپنے لا کے پیشن کو پرسو کرنا چاہتا ہے, آپ انہیں کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ وہاں جا کے تعلیم حاصل کریں یا یہاں سے جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ اپنے وہاں کے ایگزام دے کے اپنا شفٹ کروائیں, کیا بہتر ہے؟ دیکھیں ایگزام بہت ٹف ہے, میں یہ نہیں کہوں گا بڑے ایزی ہیں. جن لوگوں نے پاس کیا ان سے بات کریں تو کافی مشکل ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ یا تو اسٹڈی وہاں پہ لا میں کریں. یہ 3 سال کا کورس ہے. FA کے بعد یہاں پہ 5 سال لگانے کی بجائے 3 سال کا کورس ہے, وہاں پہ جا کر آرام سے جو کر لیں, A لیول کریں اور سیدھا جا کے یونیورسٹی میں داخلہ لیں. 3 سال بعد آپ کی ڈگری ہوگی آپ کے پاس, اور اس کے بعد 1 سال کا کورس ہے LPC کا, لیگل پریکٹیشن کورس, یا آپ کو بار ٹرانسفر بار BPTC ہے وہ کورس ہے, وہ کر لیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ یہاں سے LLB کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد LLB آنرس کی آپ کو 2 سال کا کورس ہے وہ کر سکتے ہیں, یا گریجویٹ ڈپلوما ان لا 1 سال کا کورس ہے, اس کے ذریعے بھی آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر فردر آپ کو پریکٹیکل ٹریننگ لینی پڑے گی, 1 ایئر کا کورس کرنا پڑے گا, پھر 2 سال کی پریکٹیکل ٹریننگ ہے. تو لائر وہاں پہ ایسے آسانی سے نہیں بنتے, کافی ٹف ٹائم ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ویزا بھی ہونا چاہیے. کچھ لائرز ہیں جو صرف ٹریننگ لینا چاہتے ہیں وہاں پہ, ان کے لیے جن لا فرمز کے پاس Tier 5 اس کو کہتے ہیں ہم, ٹریننگ کروانے کا ویزا ہے, وہ 2 سال کے لیے آپ کی ٹریننگ کروا سکتے ہیں ود پیڈ, اور وہ آپ کر کے آ سکتے ہیں. بہت سارے لوگ اس پہ بھی جاتے ہیں. صحیح. لا کے حوالے سے کافی آپ نے سیر حاصل گفتگو کی ہے, اور
پروگرام میں کیونکہ میوزک کا بھی ہم نے ساتھ ساتھ انٹرٹین بھی کرنا ہے, اور جو اس وقت لوگ ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں ان سے ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ راستہ دیں گے تو آپ کو راستہ ملے گا. ہمارے ہاں تھوڑی سی برداشت کی کمی واقع ہوئی ہے, مہنگائی بہت ہے, مشکلات بہت ہیں, پریشانیاں بہت ہیں, لیکن آپ نے سب سے پہلے تو گھبرانا نہیں, یہ میں بھی کہتا ہوں اور جو اور بھی کہتے ہیں ان کا بھی آپ کو پتہ ہے. تو آپ یہ پیارا سے میوزک انجوائے کریں, اور پروگرام کے آخری سیگمنٹ کے ساتھ ہم یہ میوزک بریک کے ساتھ واپس آ رہے ہیں. سامعین, پروگرام ہے منزل اور میں ہوں آپ کا میزبان علی اشرف, اور رضوان سلیریہ صاحب سے ہماری گفتگو چل رہی ہے. رضوان صاحب, جس طرح پاکستان میں لائر ایک پورا پریشر گروپ ہے, ایک بڑی ان کا دبدبہ ہوتا ہے اور مار مور بھی دیتے ہیں, تو یو کے میں لائرز کی کیا صورتحال ہے کہ اسی طرح ہی جب دل کرتا ہے جس کو پھینٹی پھوٹی لگا دیتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں جی, لائرس بیسیکلی ایون وہاں پہ لائرس کی تو یہ سچویشن ہے کہ لوگ اپنے پیسے لائرس کے پاس رکھواتے ہیں, ان کے ذریعے اپنی پراپرٹیاں بائی کرتے ہیں. تو دبدبہ بالکل نہیں ہے, رسپیکٹ ہے پروفیشن کی, اور ان کو پتہ ہے کہ میرے وکیل نے غلط بات نہیں کرنی مجھ سے, بیسٹ انٹرسٹ میرا اس نے دیکھنا ہے, اس نے دوسری پارٹی کے ساتھ نہیں مل جانا, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور دوسرا وہاں پہ کسی کا بھی دبدبہ نہیں ہے آنیسٹلی اسپیکنگ. اگر آپ دیکھیں تو پرائم منسٹر بھی لوکل ٹرینز میں سم ٹائم سفر کر رہا تھا, اس کے ساتھ بھی کوئی بہت زیادہ گارڈ نہیں ہوتا, شاید 2-4 سیکورٹی کے بندے ہو. تو یہ وہاں پہ بالکل کانسیپٹ نہیں ہے, کوئی کسی سے بڑا نہیں ہے, بڑا ہے تو رول آف لا ہی ہے, تو کوئی کسی سے آگے نہیں ہے. آگے وہی ہے کہ جس نے کوئی اچھا کام کیا ہے, جس نے کوئی, آپ دیکھیں تو چیریٹی ورک جو کرنے والے لوگ ہیں وہ آگے ہیں وہاں پہ جو اس طرح کا کام کرتے ہیں جس میں انسانیت ہو, وہ لوگ آگے ہیں, ان کو رسپیکٹ دی جاتی ہے. تو ایز سچ کوئی لائر جو ہے وہاں پہ وہ دبدبے والا کوئی سٹوری نہیں ہے. صحیح. تو پھر اتنا لوکریٹو پیشن نہیں ہوگا وہاں پہ. ہمارے ہاں تو تھوڑا سا یہ ہے کہ جو لائر بن جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑے سے, بہرحال اچھی اگزامپلز بھی بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس. ہمارے تو جو قائد ہیں وہ لائر تھے, جو قائد اعظم ہیں وہ لائر ہیں, اور لا میں ہمارے پاس میرا خیال ہے اچھی اگزامپل زیادہ ہیں. چند جو بری اگزامپلز ہیں وہ کسی بھی پروفیشن میں ہوتی ہیں. تو یہ ایک مذاق میں ایک بات تھی لائر کمیونٹی کے ساتھ. اچھا, آپ نے بات کی کہ پراپرٹی بائنگ میں اور سیلنگ میں بھی لا کا کردار ہوتا ہے, تو وہاں کیا پراپرٹی ڈیلر جو ہیں وہ لائرز ہوتے ہیں, جس طرح ہمارے یہاں پہ پراپرٹی ڈیلرز کا وہاں پر کیا کانسیپٹ ہے؟ نہیں, پراپرٹی ڈیلرز ضرور موجود ہوتے ہیں, لیکن پراپرٹی ڈیلرز جو ہیں وہ اب پراپرٹی بائنگ اینڈ سیلنگ نہیں کر سکتے. اس کے لیے لا فرمز جو ہیں وہ ہوتی ہیں. لا فرمز جو ہیں وہ مختلف بینکس کے, اگر آپ نے اس میں مورگیج ہے, جیسے آپ نے لون لینا ہے بینک سے, تو مختلف بینکس کے پینل پہ ہوتی ہیں, صرف وہی کر سکتی ہیں. اگر آپ نے کیش بائنگ سیلنگ کرنی ہے تو پھر کوئی بھی لا فرم جو وہ کر سکتی ہے, لیکن نہ تو کوئی بیرسٹر کر سکتا ہے اور نہ کوئی اسٹیٹ ایجنٹ کر سکتا ہے. اس کے لیے لائر جو ہے وہ کنوینسر اس کو کہا جاتا ہے, وہ کنوینسر کا ہونا ضروری ہے. صحیح. اچھا رضوان صاحب, یہ بتائیے کہ ہمارے 2 سیگمنٹ جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں, ایک اسٹوڈنٹس ہیں اور ایک پروفیشنلز ہیں جو باہر جانا چاہتے ہیں. پہلے آپ اسٹوڈنٹ کے بارے میں بتائیں کہ اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو ویلویٹ کرنا چاہے کہ مجھے باہر جانا چاہیے یا نہیں, تو وہ کیا لٹمس ٹیسٹ ہے, کیا چیک لسٹ ہے جس پہ وہ دیکھے, پورا اترے تو وہ باہر کے لیے اپلائی کر دے, اور جس پہ نہ اترے تو وہ نہ کرے؟ سب سے پہلے تو دیکھیں اس کو پتہ ہونا چاہیے اپنے بارے میں کہ اس کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیسا ہے, کیونکہ جب آپ جاتے ہیں نئے شہر میں, سارا کورسز ہیں, چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آتی, آپ 6 مہینے سال تو آپ کے اوپر سے گزر جاتی ہیں چیزیں, ایٹ لیسٹ 6 months تو ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ پہلے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ اس کے قابل ہیں, آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھیں, آپ مختلف سوشل میڈیا چینلز کو یوز کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایویلیویٹ کریں مالی لحاظ سے بھی کہ آپ 1 سال, یہ نہیں ہے کہ ویزا لگ گیا اور پھر آپ اپنے سروائیو بھی کرنا ہے کہ نئے ملک میں جا کے, آپ کے پاس ریسورسز بھی ہونے چاہیے اس کے لیے. تو باہر جا کے پڑھنا بہت کہا تو جاتا ہے, لیکن بہرحال یہ مشکل ایک پارٹ ہے, کیونکہ آپ کو جاب بھی کرنی پڑتی ہے ساتھ ساتھ, اور آپ کے پاس کم از کم 1 سال کا زیادہ رہا ہونا چاہیے. اس سے پہلے آپ باہر جانے کے بارے میں سوچیں بھی نہ, کیونکہ ماں باپ کے پیسے بھی ضائع کریں گے. بہت سارے لوگ یہاں سے گئے, ناکام ہو کے واپس آئے, کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے نا آگے اسٹڈی کر سکتے, یا پھر وہ جابوں میں چلے جاتے ہیں, اسٹڈی چھوڑ دیتے ہیں. جو لوگ بھی وہاں پہ اسٹڈی کمپلیٹ کرتے ہیں وہ اچھی جابیں بھی ان کو ملتی ہیں, پاکستان میں بھی ان کی عزت ہوتی ہے, باہر بھی عزت ہوتی ہے. صحیح. اور پروفیشنلز جو باہر امیگریشن کا سوچ رہے ہیں, باہر کریئر پرسو کرنے کا سوچ رہے ہیں, ان کی کیا چیک لسٹ ہے؟ دیکھیں, اس میں کچھ انوویٹر ویزز ہیں کہ آپ اتنے انوویٹر ہیں, آپ کے پاس کوئی, فار ایگزامپل آپ آئی ٹی میں ایکسپرٹ ہیں, آپ کوئی ایسی انوویٹیو قسم کی جو ہے اپلیکیشن بنا لیتے ہیں, تو اس کے لیے برطانیہ اپنے دروازے کھولتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ وہاں پہ جو کمپنی آئی ٹی کمپنی ہے وہ جابز آفر کرتی ہیں, آپ اگر سوشل کیئر میں ہیں یا آپ جو ہے اس میں میڈیکل کے شعبے میں ہیں, تو ان کے لیے اپرچونیٹیز موجود ہیں. NHS جو ہے وہاں پر جو برطانیہ کی میڈیکل کو دیکھتا ہے, وہ ٹرسٹ مختلف جاب
آفر کرتا ہے ڈاکٹرز کے لیے, نرسز کے لیے, سوشل ورکرز کے لیے, وہ اپرچونیٹیز موجود ہیں. اس کے علاوہ ہر شعبے میں تقریباً اچھے شیف ہیں, وہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں, لیکن جو بہت ہی اچھے ہیں کیونکہ ان کا سیلری کا ایک لیول ہے, اس سے کم سیلری پہ بندہ نہیں آپ لے کے آ سکتے. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے لیے, اس کے علاوہ جو آپ کے عالم ہیں ان کی ضرورت ہے وہاں پہ, جو اچھے علماء ہیں ان کی بھی ضرورت موجود ہے وہاں پہ. ہر شعبے میں ضرورت ہوتی ہے, اور اس کی کیس لیٹر ایک ہوتا ہے, اس کو سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ اس کو کہا جاتا ہے. وہ آپ کو جو بھی ادارہ ایشو کرتا ہے آپ آ سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے جاب اپرچونیٹیز جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہتی ہیں. آپ مختلف ویب سائٹس ہیں, اس کے اوپر جا کے اس کو ریسرچ کریں. اور میں ونس اگین آپ کے چینل کے دوستوں سے کہنا ہوں, ایجنٹس کے ہاتھ میں مت پڑیں جو کہتے ہیں 15 لاکھ دے دیں, 10 لاکھ دے دیں, 5 لاکھ دے دیں, اس سے بکواس ہے, سب فراڈ ہے. اس کی بجائے بہتر ہے کہ آپ پراپر پروفیشنل جو ہیں ان سے لیں, کیونکہ اگر فار ایگزامپل میں آپ کا کوئی کیس کرتا ہوں تو میرے پیچھے میری انشورنس ہے. اگر میں کوئی غلطی کروں گا یا نیگلیجنس ہوگی میری پارٹ پہ, تو میری انشورنس جو ہے وہ آپ کو آپ کا ہرجانہ واپس کرے گی. جو آپ کا کام نہیں ہوا یا آپ کو کوئی مسئلہ ہے, میری ایڈوائس اگر رانگ تھی تو اس کی بیسس پہ, یہ نہیں کہ آپ کا کیس ہی اس طرح کا نہ ہو, اگر میری ایڈوائس رانگ تھی جو میں نے آپ کو دی ہے تو آن دیٹ بیسس آپ اپنی میری انشورنس سے کلیم کر سکتے ہیں. آپ کا جو لاسز ہوئے ہیں, جو ڈیمیجز ہیں, آپ کلیم کر سکتے ہیں. تو آپ پراپر لوگوں سے جن کا جو آپ ویب سائٹ پہ جائیں, لا سوسائٹی کی ویب سائٹ پہ ہر سولسٹر کا جو وہاں پہ موجود ہے انفارمیشن موجود ہے, آپ ان کو جو آپ کو پسند آئے, اور آپ ایون ان کو ای میل بھی کریں تو آپ کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ آپ ان لا فرم جو اس شعبے میں کام کرتی اس ایریا میں, آپ ان سے رابطہ کر لیں. سو اٹس کوائٹ ایزی. پاکستان میں بھی کچھ لا فرمز ہیں جو آپریٹ کر رہی ہیں برطانیہ کے لیے, تو آپ ان سے رابطہ کریں. صحیح. اب پروگرام کے بالکل ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو ہمارے سامعین کے لیے کیا میسج ہے آپ کا؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں چاہے آپ پاکستان میں رہیں, چاہے امریکہ میں رہیں, چاہے یو کے میں رہیں, جدھر مرضی رہیں, محنت سے کام کریں. جس بھی شعبے میں آپ ہیں اس پہ محنت سے کام کریں, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ اس کی معراج کو نہ پہنچ سکیں. جتنی زیادہ آپ محنت کریں گے, جتنی زیادہ آپ ورک کریں گے, یہ دیکھیں کچھ ورک ایسے ہیں جس پہ جتنی مرضی محنت کر لیں کچھ نہیں ہوتا. وہ آپ کو دیکھنا ہے, دیکھ کر سوچ سمجھ کے محنت کرنی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ اینٹیں بناتے ہیں بٹا خشت پہ, تو آپ اس پہ کیا ایکسپرٹیز آپ لے کے آ سکتے ہیں, ایک اچھی اینٹ بنا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی اور شعبے میں, جس میں آئی ٹی کے شعبے میں ہے, تو آپ نئے نئے سافٹ ویئر تجربے کریں, نئی نئی چیزوں پہ اپنا ہاتھ صاف کریں, تو آہستہ آہستہ آپ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے آپ ایکسپرٹ بن جائیں گے اس فیلڈ میں. تو جو لوگ بھی ایکسپرٹ ہیں کسی بھی فیلڈ میں, ان کی مانگ ہمیشہ سے دنیا بھر میں ہے اور رہے گی. رضوان صاحب نے سامعین بہت ساری باتوں کو بہت سمپل انداز میں بیان کیا, اور ایک اچھے پروفیشنل کی نشانی بھی یہ ہوتی ہے کہ جب اسے ٹیکنیکل باتیں پوچھی جاتی ہیں تو اسے اتنا سمپل کر دیتے ہیں. آگے آپ پر ہے کہ آپ اس پہ, رضوان صاحب کی بھی گفتگو میں یہ بات تھی کہ آپ کسی کے ہاتھ میں بالکل اپنی باغ دوڑ دینے کی بجائے پرسنل ریسرچ بھی کریں, اور پھر پروفیشنل کے پاس جائیں, اور اس پروفیشنل کے پاس جائیں جو واقعی پروفیشنل ہو, اور تھوڑے پیسے بچانے کے لیے کسی کی کویک کو کبھی اپنی جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ کی طرف نہ لے کے آئیں. اپنے پروگرام کا فیڈ بیک آپ ضرور دیجیے گا, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر دفعہ ایسی کچھ کانٹینٹ, ایسے کچھ لوگ آپ کے پاس لے کے آئیں کہ جن سے آپ کی زندگی کے کوئی مسائل حل ہو سکیں, کسی ایجوکیشن کے حوالے سے کچھ بات ہو سکے, یا آپ کی کوئی بھی ویلیو ایڈیشن ہو سکے. یہ ہمارے پروگرام کا جو پرائم آبجیکٹیو ہے. تو سیم ٹائم اور سیم ڈے پہ آپ